بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی اور بت ٹوٹ گئے۔ مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، پورا گھرانہ وہیں آباد تھا اور اس کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا، اسی لیے وہاں سے جانا پڑا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئیں، لیکن جلد ہی دن پلٹ آئے اور زمانے نے دیکھا کہ آپ پھر اسی شہر میں داخل ہوئے۔ البتہ پہلے آپ مظلوم و بے بس تھے اور آج فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا۔ خدا کو منظور ہوا کہ آپ پھر لوٹیں اور وہاں سے بتوں کو نکال باہر کریں، نیز مرکز ایمان کو پھر نور ایمان سے جگمگا دیں۔ پیارے وطن میں پہنچ کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ہجرت کو کئی برس گزر گئے، آپ مدینہ ہی میں رہتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران قریش سے آپ کی جنگیں بھی ہوئیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آس پاس مخلص ساتھی بھی ہیں۔ چنانچہ آپ بہت خوش اٹھے اور فجر کا وقت قریب تھا، مسجد گئے اور ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ روز ساتھیوں میں بیٹھتے اور ان سے کچھ دیر باتیں کرتے، چنانچہ آج بھی آپ بیٹھے اور ان کو اپنا خواب سنایا، پھر فرمایا انشاءاللہ کعبہ میں تم ضرور داخل ہوگے اور اس وقت تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا، مگر وہاں سے وہ زبردستی نکال دیے گئے تھے، اس کا ان کو بڑا رنج تھا اور اس کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال مکہ میں کس قدر ستائے گئے، لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو رونے لگتے۔ اکثر مہاجرین جان بچا بچا کر خود تو مکے سے نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر انہیں بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ وہ گھروں پر گئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کعبے سے انہیں بے انتہا محبت تھی، لہٰذا وہاں کے لیے انہوں نے قربانی کا انتظام بھی کیا۔ ہجرت کا 6واں سال تھا اور ذیقعد کا مہینہ تھا۔ مسلمان جھٹ پٹ تیار ہو کر مدینہ سے روانہ ہو گئے اور خانہ کعبہ کے لیے بےتابی سے بڑھنے لگے۔ البتہ جو منافق تھے انہوں نے جانے سے ٹال مٹول کی اور بہانہ کرتے ہوئے کہا ہمیں تو کاروبار نے پھنسا رکھا ہے، بھلا ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر کوئی زور نہ ڈالا، لہٰذا اب انہیں مسلمانوں کو ورغلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے پاس وہ پہنچے اور کہا قریشی سرداروں کے زندہ رہتے ہوئے تم لوگ مکہ کیسے جاؤ گے؟ مسلمانوں نے کہا رسول خدا قریش سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ منافقوں نے کہا تمہاری تو مت ماری گئی ہے، ذرا بچ کر لوٹ آنا تب دیکھیں گے۔ منافقوں کی یہ باتیں سارے مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ حضرت عمر نے سنا تو جوش سے بے قابو ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، ان بدبختوں کی گردن مار دی جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، چنانچہ مسلمان مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوتے وقت ان کی تعداد کل 1400 تھی۔ مسلمان چلتے چلتے عسفان پہنچے، وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے، پھر اپنے خیمے لگائے اور جانوروں کو باندھا، آگ جلائی کہ کھانا پکائیں۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد اٹھتی دکھائی دی۔ کوئی سوار تھا جو تیزی سے گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا تھا۔ ان سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں، اس لیے کہ وہ مکہ سے آ رہا تھا اور مکہ کی خبروں کا انہیں بے حد انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ سوار اب مسلمانوں کے درمیان تھا۔ وہ بنی خزاعہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام بشر بن سفیان تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے، وہ بہت غصہ میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید سواروں کا ایک بھاری دستہ لے کر مکہ کے قریب ہی آپ کی طاق میں ہیں کہ آپ پہنچیں تو سب اچانک آپ پر ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی باتوں پر پورا یقین ہوا اور اس خبر کے صحیح ہونے میں آپ کو ذرا بھی شبہ نہ رہا، کیونکہ بشر خزاعہ کے سرداروں میں سے تھا اور خزاعہ قریش کے دشمن تھے۔ پھر مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ غرض بشر کی باتیں سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور انتہائی درد کے ساتھ آپ نے فرمایا افسوس قریش پر، آئے دن کی جنگ انہیں کھا گئی۔ کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب پر چھوڑ دیتے۔
اگر میرے اوپر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے۔ بخدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لیے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے۔ اے میری قوم، قریش تم سے لڑنے نکلے ہیں۔ اب اگر ہم اسی راستہ پر چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا، جو ہم نہیں چاہتے۔ ہے کوئی جو کسی دوسرے راستے سے ہمیں لے چلے؟ قبیلہ اسلم کا ایک شخص آگے بڑھا جو صحرائی راستوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے عرض کی، میں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے فرمایا، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور قریش کے راستے سے کترا کر چلا۔ چونکہ یہ راستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے بہت ہی کھٹن اور دشوار تھا۔ خیر نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے اور پھر چلنے لگے، لیکن اونٹنی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی نے اسے باندھ دیا ہو۔ خیر آپ چاہتے تو کسی دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے، مگر آپ نہ بیٹھے۔ مکہ بالکل نزدیک تھا، وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اونٹنی کے یہاں بیٹھنے میں کوئی بھید ضرور ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ چنانچہ آپ خدا کی وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب آپ کو وحی کا انتظار تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں ہی خیمے گاڑ دینے کا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے، لیکن خوشی سے دمکتے چہرے اب بجھے بجھے سے تھے۔ سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھتا، کیوں بھائی، یہاں کیوں رک گئے؟ آپ تو مکہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں، آپ نے تو مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا، کعبہ کی زیارت کی خوشخبری سنائی تھی، پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ غرض اس وقت مسلمانوں کی امیدوں کو بہت سخت دھچکا لگا، لیکن وہ اب خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ ادھر مکہ میں کافر بدحواس تھے، ان کی بے چینی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خالد حملہ میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہی جان بچ سکتی ہے، آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ پھر تباہی ہوگی، ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے۔ یہ لو، خالد تو لوٹ آئے، کہہ رہے ہیں محمد حدیبیہ میں ٹھہر گئے ہیں۔ حملہ کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا، ساری اسکیم فیل ہو گئی۔ اب وہ کیا کریں؟ محمد، جن کو انہوں نے یہاں سے نکال دیا تھا، آج دوبارہ لوٹ آئے۔ اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا بھی نہیں، جانثاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ پھر انہوں نے احد میں مسلمانوں کو بظاہر کچھ ناکام تو کر دیا تھا، لیکن ان کی بہادری کا لوہا بھی مان لیا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ مذہب ان کو جان سے بھی پیارا ہے۔ چنانچہ قریشی سردار بھی دارالندوہ میں جمع ہوئے، مگر ہر ایک اداس تھا، ہر ایک کے چہرے پہ فکر و تشویش کا غبار تھا۔ مسلمان اگر مکہ میں گھس آئے تو قریش کی دھاک اکھڑ جائے گی اور دوسروں کی نگاہ میں ان کا وزن گھٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر ان کی غیرت کو ابال آیا اور انہوں نے قسم کھائی، جب تک جان میں جان ہے محمد کا مکہ میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ مگر پھر سر جوڑ کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ محمد مکہ سے باہر سے ہی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، قریش میں بھی اس کے بہت سے مددگار ہیں جو اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے آسین کے سانپ ہیں، اگر مسلمانوں سے جنگ چھڑ گئی تو دوست بن کر ڈسیں گے۔ ایک بولا، محمد کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آئیں اور کسی طرح سمجھا بجھا کے واپس کر دیں۔ اب اگر ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی ہی چاہی تو ہم بھاگنے والے کب ہیں؟ جنگ ہی تو ہمارا اصل میدان ہے اور لڑنا بھیڑنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ احد میں ہم نے جو مزہ چکھایا ہے وہ بھی انہیں یاد ہوگا۔ قریشی سردار بولا، ہمارے بھائی، تب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، میری رائے ہے کہ بنی خزاعہ کے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں، وہ جا کر پتہ لگائیں کہ محمد چاہتے کیا ہیں، اور جس طرح ہو سکے وہ انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ قریشی سردار نے کہا، بنی خزاعہ کو بھیجنے میں کیا مصلحت ہے؟ ہمیں تو ان سے غداری کا خطرہ ہے، وہ تو محمد کے ہی دوست اور طرفدار ہیں۔ آدمی بولا، اس طرف سے بالکل بے غم رہو، مکہ ہی میں ان کی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، بیوی بچے بھی یہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟
معاملے کا یہ پہلو سامنے آیا تو سب کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وفد کے لیے بنی خزاعہ کے کچھ آدمی چن لیے گئے۔ پھر بدیل خزاعی ان کا سردار بنا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وفد پہنچا تو آپ بہت اتفاق سے ملے۔ پھر بدیل نے آنے کی غرض بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کے دل میں اس کی عزت احترام ہے۔ اگر قریش ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو ہم لوگ خاموشی سے طواف زیارت کر کے لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ وفد لوٹ گیا، قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، پھر انہیں آپ کی بات مان لینے کا مشورہ بھی دیا، مگر اب خود قریش میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد سے صلح کر لی جائے اور طواف زیارت کے لیے راستہ کھول دیا جائے، مگر کچھ لوگوں نے پرزور مخالفت کی۔ قریشی سردار نے کہا، کیا تمہیں گوارا ہے کہ دشمن تمہاری سرزمین روند کر چلے جائیں؟ پھر ہمیشہ کے لیے ماتھے پہ بدنامی کا ٹیکا لگ جائے گا، پھر کیا کیا جائے؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ قریشی سردار نے کہا، میری رائے ہے کہ حلیس بن علقمہ کو بھیج دیا جائے، وہ قبائلیوں کا سردار ہے اور قبائلیوں کے رعب و ادب کا حال سبھی کو معلوم ہے۔ ہر ایک ان سے دبتا ہے اور ان کے غصے سے لرزتا اور کانپتا ہے۔ اگر اس سے بات بن گئی، محمد واپس چلے گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا اور اتنی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر محمد نے انکار کر دیا تو اسے جوش آ جائے گا، پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا۔ چنانچہ حلیس اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا تو فرمایا، دیکھو وہ حلیس آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہے، جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دو، یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ ہم صرف طواف اور زیارت کے لیے آئے ہیں، غارت گری کے لیے نہیں۔ چنانچہ مسلمان لبیک کہتے ہوئے اس کے استقبال کو بڑے، قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے ہنکا دیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک سلاب آ رہا ہے، گردنوں میں لوہے کے نال بھی لگے ہیں، نال کو زیادہ دن گزر جانے سے گردن کے اون بھی جھڑ گئے ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا یہ دردناک منظر اس سے دیکھا نہ گیا، بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غم و غصہ کا یہ عالم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی نہیں، بلکہ سیدھا واپس مکہ گیا اور قریش سے کہا، خدا کی قسم، ہم نے تم سے اس بات پر معاہدہ نہیں کیا کہ اللہ کے گھر سے اس کو روک رہے ہو جو اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے؟ عرب کے سارے قبائل تو کعبہ کا حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہے۔ خاندانی بڑائی میں بھی وہ کسی سے کم نہیں۔ اگر تم نے محمد کو کعبہ سے روکا تو جان لو سارے قبائلیوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور پھر محمد کی طرف سے تم سے جنگ لڑوں گا۔ قریشی سردار کی تدبیر ناکام ہو گئی۔ اس نے سوچا کچھ اور ہوا کچھ، لیکن وہ پھر ایک چال چلا، حلیس کو مناتے ہوئے بولا، بھائی یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اسے ہم پر ہی چھوڑ دو، ہم لوگ کوئی ایسی بات طے کر لیں گے جس میں سب کا بھلا ہوگا۔ اس پر وہ تیار ہو گیا، اس نے وعدہ کر لیا کہ ان کے اس معاملے میں وہ کوئی دخل نہیں دے گا۔ اس طرح قریش کو قبائلیوں کی طرف سے اطمینان ہوا۔ اب انہوں نے 50 بہادروں کو بھیجا کہ رات میں مسلمانوں پر حملہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں حدیبیہ چلے گئے، مگر مسلمانوں کے خیموں تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے اور اب وہ گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ فرمایا، اب کیا چیز روک بن سکتی ہے جب تم نے شرط میں پہل بھی کی ہے؟ دشمنوں نے کہا، آپ کی بردباری، آپ کی رحم دلی اور مہربانی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب لوٹ کر اپنی قوم میں جاؤ، ان سے کہو کہ محمد خون خرابے کے لیے نہیں آئے، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ کر قوم میں گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اطمینان دلایا تھا اس پر انہیں ذرا بھی اطمینان نہ تھا۔ اس کے برعکس انہیں یقین تھا کہ اب پوری قوم کی شامت آئے گی، کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ سرداروں سے ملیں اور ان سے کوئی بات طے کر لیں۔ مکہ میں حضرت عثمان کے چچیرے بھائی بھی تھے جس کا نام تھا ابان بن سعید۔ حضرت عثمان انہی کی حمایت میں مکہ گئے، وہاں قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور کہا، اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو طواف کا موقع دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے کہا، تم طواف کر لو، صرف تمہارے ساتھ ہم یہ رعایت کر سکتے ہیں، ورنہ اور مسلمانوں کو تو ویسے ہی واپس جانا ہوگا۔ حضرت عثمان اس پر کیسے تیار ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ قیامت تک نہ ہوگا۔
تمہیں سارے مسلمانوں کا طواف کا موقع دینا ہوگا۔ وہ بولے خیر تمہاری خوشی، ہاں یہ بھی جان لو کہ اب تم ہمارے قیدی ہو، اب یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نظر بند کر دیے گئے۔ نظر بند ہونا تھا کہ سارے مکہ میں چرچا ہو گیا، عثمان قتل ہو گئے۔ یہ افواہ مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی، وہ بڑے جوش سے بےتاب ہوئے۔ آپ نے فرمایا عثمان کا بدلہ لینا فرض ہے، یہ کہہ کر آپ بول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر سارے مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی آگے بڑھے اور دست مبارک پر بیعت کی، پھر ان کے بعد بہت سارے مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ اب تلواریں بے نیام ہو گئیں اور اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ جانصاری کی یہ بیعت خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے قرآن میں بھی اس کی تعریف کی، اور اسی لیے یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ مکہ میں کافروں کو بیعت کا حال معلوم ہوا تو وہ بہت ڈرے، سب نے کہا اب صلح کر لی جائے، خیر اسی میں ہے، ورنہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ چنانچہ کافروں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمر، یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں مشہور تھا، بہت ہی شاندار مقرر بھی تھا۔ لوگوں نے اسے خطیب قریش کا خطاب دیا تھا۔ فوراً انہوں نے صلح کی بات چیت کے لیے اسے دوڑایا۔ سہیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں دھوم دھام سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، چنانچہ لپک کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا عثمان زندہ ہیں، قتل نہیں ہوئے، میں آپ کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں۔ یہاں آپ کے ساتھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، ادھر قریش نے بھی قسم کھائی ہے کہ اس سال آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے اور آپ کے لیے بھی بہتری ہے۔ اگر آپ انہیں مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی اور اس طرح نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں گی، پھر ایک بہت بڑی نیک نامی کا صحرا بھی آپ کے ساتھ بن جائے گا۔ رسول خدا بولے کیا کیا شرائط ہیں؟ سہیل نے کہا کہ آپ طواف کیے بغیر لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ رسول اللہ بولے اور سہیل نے کہا قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، اگر کوئی مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ سن کر آپ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بالکل خاموش رہے کہ وحی کے وقت آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے رہے۔ پھر آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا اور سہیل بولا 10 سال تک صلح رہے گی اور ہر ایک کو امن حاصل ہوگا اور کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اور سہیل بولا عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے۔ یہ ہیں قریش کی شرائط، بات بگڑنے سے پہلے آپ سوچ لیجئے، لوگوں کو آپ کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ نے یہ شرائط منظور کر لیں اور حضرت علی کو حکم دیا صلح نامہ لکھ لیں۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں بہت ناگوار ہوا، حضرت عمر پر سب سے زیادہ اثر ہوا، چنانچہ وہ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کیا آپ خدا کے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ عمر بولے کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ عمر بولے کیا وہ مشرک نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں، اس میں کیا شبہ ہے۔ عمر بولے تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح دب کر کیوں صلح کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا عمر میں خدا کا رسول اور بندہ ہوں، یہ اسی کا فیصلہ ہے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر وہ اٹھ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ ابوبکر نے کہا کہ آپ خدا کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب صلح نامہ تحریر ہونے لگا۔ حضرت علی نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا رواج نہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں، بسمک اللہم لکھا جائے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی، حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد نے سہیل بن عمر سے صلح کی۔ سہیل نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ایسا نہ کیجیے، اگر قریش آپ کو رسول ہی مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، آپ صرف اپنا نام اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ حضور نے فرمایا اگرچہ تم نہیں مانتے لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت علی سے کہا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر سے صلح کی۔
پھر صلح کی شرائط لکھی گئیں اور دونوں طرف کے کچھ آدمیوں نے اس پر دستخط کیے۔ ٹھیک اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک شخص بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا آیا اور مسلمانوں کے سامنے گر پڑا۔ حالت اس بیچارے کی دیکھی نہ جاتی تھی۔ چہرہ اس شخص کا کیا تھا؟ مظلوموں کی ایک دلدوز تصویر۔ یہ مظلوم قریش کا آدمی اور سہیل بن عمر کا بیٹا تھا۔ ابو جندل اس کا نام تھا۔ اس کے لیے مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا تھا، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو کر اپنے رب کا بندہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسٹتا بھاگتا آیا تھا کہ کسی طرح قریش سے چھٹکارا مل جائے۔ سہیل نے ابو جندل کو دیکھا تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آپ سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اگر اسے روک لیا گیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی معاہدہ لکھا کب گیا ہے؟ سہیل بولا، تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ حضور نے فرمایا، اچھا انہیں یہیں چھوڑ دو۔ سہیل بولا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے کئی بار کہا لیکن وہ تیار نہ ہوا اور اپنی ہٹ پر اڑا رہا۔ پھر آپ کو بہت ملال ہوا، چنانچہ کچھ دیر سر مبارک جھکا رہا۔ پھر آپ نے ابو جندل کی طرف رخ کیا اور انتہائی درد بھرے لہجے میں فرمایا، ابو جندل، صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا چلا لے گیا۔ ابو جندل، صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ ابو جندل مسلمانوں کو پکارتے رہے اور بار بار درد بھری آواز سے کہتے رہے، مسلمانوں، کیا مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھے کافروں کے نیچے دے رہے ہو؟ مسلمان یہ دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر تو اتنے بے قابو ہوئے کہ انہوں نے تلوار لی اور ابو جندل کی طرف بڑھے کہ لو، اس سے اپنی مدافعت کر لو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت نہ کی، چنانچہ جبراً مکے لے جائے گئے اور ادھر مسلمان غم و غصہ کی آگ میں سلگتے رہے۔ مسلمان مدینہ تو لوٹ آئے لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا کہ قریش نے جو شرطیں لگائی تھیں اور مسلمانوں نے ان جابرانہ شرطوں پر سر جھکا دیا۔ حضرت ابو جندل کا دردناک حادثہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا، آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت ہو رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا۔ اس نے مسلمان ہو لینے کا اعلان کیا، آپ سے پناہ مانگی۔ یہ تھے ابو بصیر، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے کہ مدینہ میں پناہ مل جائے گی، مگر پیچھے پیچھے مکہ سے 2 آدمی اور آئے۔ ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کلیجے پہ سل رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور لے کر مکہ چلے۔ مسلمان حسرت و افسوس سے انہیں تکتے رہے، ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ وہاں موقع ہاتھ آ گیا اور ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا۔ اب دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ پہنچے۔ عرض کیا، حضور، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے، پھر سمندر کے ساحل پر پہنچے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اب قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چھاپا مارتے، جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے۔ مکہ میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے اور قریش کی بے دردیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ معاہدے کی وجہ سے وہ مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا ہے تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے۔ اس طرح ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا اور وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں جا دبکتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے۔ بالآخر وہ عاجز آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ کے پاس کہلا بھیجا، ہم اپنی اس شرط سے باز آئے، آپ ساحلی مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ آپ نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔
مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف اور قریش کے موافق تھی، قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے؟ لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ، جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے، کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی۔ اس وقت انہیں حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئیں جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ اگلے سال مسلمان پھر مکہ گئے، وہاں 3 دن ٹھہر کر طواف اور زیارت کی، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ قریش نے اپنا وعدہ نبھایا اور انہوں نے مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔